رمضان اور قرآن کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے، اور رب کے ذکر کا بہترین ذریعہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت۔ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن قیامت والے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مقدس رمضان المبارک رحمتوں بخششوں کا مہینہ ہے۔ شہر الکریم، شہر المواسات اور شہر القرآن ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، برکت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کوئی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور وہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو تا قیامت ایک معجزہ خالدہ ہے۔ جس شہر میں یہ نازل ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں سے، انبیاء سے افضل، جس پہاڑی پر نازل ہوئی وہ پہاڑی تمام پہاڑوں سے افضل، اور جس مہینے میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ رمضان اور قرآن کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے، بلکہ چولی دامن کا تعلق ہے۔ قرآن کے بغیر رمضان اور رمضان کے بغیر قرآن، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور وہ ارشاد ہوتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس کو بابرکت رات میں، اور وہ رات بھی بابرکت ہوگی جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ اس قدر والی رات کو قدر والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور وہ قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنے سے پہلے آسمان پر بیت العزہ پر اس کا نزول ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کو رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن جیسے رمضان روزہ بھی روح کی غذا ہے، قرآن بھی روح کی غذا ہے، کیونکہ انسان کا جسم، یہ اس کے اندر ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے کیونکہ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، کیونکہ روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ رب کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آسمان کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ تو جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہیں، اور رب کے ذکر کا بہترین ذریعہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ہے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس روح کو غذا ملتی ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن اور یہ روزہ قیامت والے دن
پڑھنے والے کے لیے اور روزہ رکھنے والے کے لیے دونوں سفارش کریں گے، فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه یاتی شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن قیامت والے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ایک کے اس کو 10 ملتے ہیں۔ ایک حرف الف ایک حرف ہے، اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے، الف پڑھتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے تو 3 حرف پڑھتا ہے، اس کو 3 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی اہتمام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، ہر رمضان کی رات میں جبریل امین آپ سے آ کر ملاقات کرتے تھے، آپ سے ملتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو رمضان میں یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ قرآن سنا جائے، قرآن سنایا جائے، قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یہ عمل بجا لاتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں، اس پر توجہ دیں۔ اور سلف صالحین صحابہ کرام رمضان المبارک میں اپنے دیگر کاموں سے مراد حدیث کی تدریس، دیگر مشغولیات کو ترک کر دیتے تھے اور صرف قرآن پر توجہ دیتے تھے۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری کرنا چاہیے اور اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔